زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الصدور۔ آج کا سوال بڑا عجیب سا ہے، اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ لوگ سارا دن ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ ہر کہانی جھوٹ ہوتی ہے اور فرضی ہوتی ہے، ہر ڈرامہ گھڑا ہوا ہوتا ہے، ہر فلم کسی کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، حقیقی واقعات نہیں ہوتے، جھوٹ ہوتا ہے، لیکن بڑے اہتمام سے دیکھا جاتا ہے۔ اور آج کل تو خبریں بھی عموماً جھوٹی ہوتی ہیں، 99% تو خبریں بھی جھوٹی ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ کم از کم خبریں تو سچ ہوتی تھیں، اب تو وہ بھی جھوٹ ہوتی ہیں، وہ بڑی باقاعدگی سے دیکھی جاتی ہیں۔ بے شمار رسالے چھپتے ہیں جن میں ناول، افسانے، پڑھنے والے بھی جانتے ہیں، لکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ سارا جھوٹ ہے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں چھپتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ بکتے بھی ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ اخبار 4 5 روزانہ ہم پڑھتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب افسانہ ہے، سب جھوٹ ہے۔ بات کو توڑ مروڑ کر لکھا جاتا ہے، حقائق کچھ ہوتے ہیں، لکھا کچھ جاتا ہے، بلکہ اب تو بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے استعمال، وہ سارے پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں پڑھا جاتا تو دینی کتابیں، دینی رسائل یا ضروریات دین جن سے ہم کو روز سابقہ پڑتا ہے، انہیں کوئی نہیں پڑھتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں جن باتوں سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے، شرعاً فرائض کا جاننا فرض ہے، جس کام کا کرنا فرض ہے اس کا جاننا بھی فرض ہے، سنت کا جاننا بھی سنت ہے، واجب کا جاننا واجب ہے، مستحب کا جاننا مستحب ہے۔ جو حکم کرنے کا ہے وہی حکم جاننے کا ہے، اگر جانے گا نہیں تو کرے گا کیسے؟ تو ضروریات دین جو روزمرہ کے معمولات میں پیش آتی ہیں ان کا جاننا تو ضروری ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو صرف دین کو سمجھنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ نصف صدی ہو گئی اس موضوع پہ بات بھی ہوتی ہے، اور دلائل السلوک سے لے کر چھوٹے چھوٹے رسالوں تک ہر جگہ یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے کہ بیعت کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔
لیکن سوال پھر یہی ہوتا ہے جی بیعت کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے اس کا سادہ سا جواب تو یہ دینا چاہیے کہ آج کے مسلمان کو نہ بیعت کی ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے بیعت کی کوئی اہمیت ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ آج کے لوگوں کو نہ بیعت کی ضرورت ہے نہ ان کے لیے بیعت کی کوئی اہمیت ہے۔ لیکن چونکہ یہ صرف میری ذاتی رائے ہے، یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، تو مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی پوچھتا ہے تو بتانا پڑتا ہے۔ لیکن بار بار وہی بات انہی لوگوں کو بتانا جنہوں نے اس پر عمل نہیں کرنا ہوتا، وہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے صرف سوال کیا ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے، جاتے جاتے یہاں سے گیٹ سے نکلیں گے، کوئی کہہ دے گا جی یہ ذکر تو بدعت ہے۔ اب اس کوئی کا نام نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، یہ نہیں پوچھیں گے۔ یہ نہیں پوچھیں گے اس کی تعلیم کیا ہے، وہ جانتا کیا کچھ ہے، اس نے کیا پڑھا ہے۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ وہ کس مکتب فکر سے ہے، مسلمان ہے بھی یا نہیں، یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، آیا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کبھی قائل ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں پوچھیں گے۔ یہ لکھ دیں گے خط میں کہ جی کوئی کہہ رہا تھا، اب اس کوئی کی کوئی تعیین نہیں ہے۔ یعنی جس شخص سے آپ نے بیعت کی ہے اس کی بات کا تو کوئی وزن نہیں ہے، لیکن جو راستے میں مل گیا ہے کوئی، اس کوئی کی بات کا وزن ہے۔ اب حضرت صاحب پہ اور پیر صاحب پہ سوال داغا گیا، توپ چلا دی گئی، جی بتاؤ کیسی عجیب بات۔ اور جتنے اس طرح کے سوال آتے ہیں، ای میل میں بھی آتے ہیں، وہاں بھی یہی ہوتا ہے، somebody says, someone told me, who is that bloody someone, who is that somebody? Nobody knows. کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، کوئی نام پتہ نہیں ہے، کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں پوچھا ہے۔ اب راستے میں کوئی ملتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارا باپ تمہارا حقیقی باپ نہیں ہے، آپ باپ کو چٹھی لکھ دیں گے؟ کوئی تو کہہ سکتا ہے۔ حالانکہ صرف اللہ جانتا ہے کون کس کی اولاد۔ ہمارے پاس صرف والدین کے نکاح کا ثبوت، اس لیے ہم باپ کے بیٹے ہیں۔ لیکن کوئی مجال ہے اس پر کوئی سوال کرے تو صحیح۔ اور بیعت جو خود آپ کی ہے اس کے بارے جب کوئی کہتا ہے تو فوراً وہ جی کوئی کہہ رہا تھا یہ نہیں، کوئی کہہ رہا تھا یہ بدعت ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کوئی کون ہے۔ اور یہ سوال پلٹ پلٹ کر اسی کوئی کی وجہ سے آتا ہے۔ تو چلو ایک بار پھر صحیح، اس لیے کہ ہماری تو نوکری ہے، مجبوری ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کہ بہت سے لوگ بیعت ہو جائیں، لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجبوری ہے، نوکری ہے، نوکری سے نہ نکالے جائیں۔ کیونکہ جو اس نوکری سے نکالا جاتا ہے پھر اس کے لیے دونوں جہانوں میں کوئی جائے پناہ نہیں رہتی۔ بیٹھنے کون دے گا پھر اس کو جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے؟ تو بیعت ایک مسنون طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، دین پر استقامت کی بیعت کہ عقائد و اعمال میں شریعت کی پیروی کریں گے اور عقائد و اعمال کو سیکھیں گے،
بیعت ایک تعلق ہے جو دلوں کو دلوں سے جوڑتا ہے، جو بندے کو اپنے شیخ سے مانوس کرتا ہے، اس کے دل کو شیخ کے دل کے قریب لاتا ہے، ایک انس پیدا ہوتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے، ایک رشتہ بنتا ہے، اور حصول فیض کے لیے ان سے قلبی شرط ہے، جب تک دل کو دل سے راہ نہیں ہوگی برکات کا حصول ممکن نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن حضرات نے بیعت کی وہ بڑے عجیب لوگ تھے، اور علماء حق کا یہ ارشاد ہے کہ جس طرح اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمتوں کے ساتھ پیدا فرمایا، اسی طرح عجیب عظمتوں کے حامل لوگ آپ کی صحبت کے لیے بھی تخلیق فرمائے۔ وہ خصوصی طور پر بنائے گئے لوگ تھے جو حضور کی صحبت کے لیے پیدا کیے گئے۔ فضائل مدینہ منورہ میں جذب القلوب میں شاہ صاحب فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے فضائل لکھتے ہوئے کہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جہاں کا کسی کا خمیر ہوتا ہے وہاں وہ دفن ہوتا ہے۔ تو مدینہ شریف کے باقی فضائل کے ساتھ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد کا خمیر مدینہ کی مٹی سے، کہ اکثر صحابہ کرام مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے۔ اللہ کریم نے اس مٹی کو ان خاص بندوں کے خمیر کے لیے منتخب فرمایا۔ تو بیعت ایک رشتہ پیدا کرتی ہے، ایک تعلق پیدا کرتی ہے، ایک انس پیدا کرتی ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے، الذین یبایعونک، جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ان کا تعلق اللہ کریم سے جڑ جاتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، دست قدرت ان کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، اللہ ہمیشہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کو آسان کر دیتا ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا فمن نکسا، جو بیعت کرنے کے بعد توڑتا ہے، فإنما ينقص على نفسه، تو وہ اپنی جان کو برباد کرتا، اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ ومن اوفى بما عهد عليه الله، لیکن جو اس عہد کو وفا کرتا ہے جس کا تقاضا بیعت ہونے سے اس پر آتا ہے، فسيؤتيه اجرا عظيما، اللہ کریم اسے بہت بڑے انعامات سے نوازتا ہے، بہت بڑے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو بیعت ایک تعلق ہوتا ہے، مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے، مرد حضرات نے، خواتین نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے، سب نے بیعت کی۔ بیعت سے ایک تعلق، ایک رشتہ بنتا ہے۔ وہ رشتہ، وہ تعلق، وہ انس، وہ محبت جو پیدا ہوتی ہے، وہ حصول برکات کا سبب بنتی ہے۔ اب اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک بیعت ہوتی ہے یہی جس کی بات ہو رہی ہے، اصلاح احوال کے لیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ کو کم از کم ضروریات دین کی خبر ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ متبحر عالم ہو، لیکن روزمرہ کے امور سے واقف ہو، تاکہ جو اس سے بیعت کرتا ہے اس کو بتا سکے، اس کی تربیت کر سکے۔ دوسری بیعت ہوتی ہے امارت کی، یہ بھی مسنون ہے، خلفاء راشدین کی بیعت کی گئی۔ وہ بیعت ہے جو آپ ووٹ دیتے ہیں، اس وقت بیعت کرتے تھے، آج ہم
ووٹ دیتے ہیں ایک سلپ پر، یہ بھی بیعت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس میں شریعت کا لحاظ رکھتے ہیں کہ میں جسے ووٹ دے رہا ہوں وہ واقعی ملک اور قوم کی خدمت کی صلاحیت رکھتا ہے اور مخلص ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا، ہم اپنی دھڑداریوں پہ اور رشتہ داریوں پہ سب کرتے ہیں۔ تیسری بیعت ہوتی ہے موت کی، جو بیعت رضوان کہلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام سے لی کہ ہم میں سے کوئی بھی میدان نہیں چھوڑے گا، اگر ایک بھی بچا تو وہ بھی جہاد کرتا رہے گا حتیٰ کہ شہید ہو جائے۔ تو وہ ایسے مواقع کے لیے ہوتی ہے کہ جب دین پہ حرف آئے، جہاد کرنا پڑے، تو موت کی بیعت ہوتی ہے کہ بھاگے گا نہیں، جان بچائے گا نہیں، بلکہ اکیلا فرد رہ گیا تو وہ بھی آخری دم تک جہاد کرتا رہے گا، لڑتا رہے گا۔ ایک بیعت ہوتی ہے حصول فیض کے لیے، جسے تصوف کی بیعت کہتے ہیں، اور یہ جو آپ لوگ کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے حصول برکات کے لیے کسی کو شیخ مان کر اس کی بیعت کرنا۔ سب کی اپنی اپنی شرائط ہیں۔ اگر اصلاح احوال کے لیے کرتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ بیعت کرنے کے بعد واقعی میری تربیت ہو رہی ہے، میں دین سیکھ رہا ہوں اور دین پر عمل کر رہا ہوں۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو درست، نہیں ہو رہا تو پھر وہ بیعت نہیں ہے، پھر اس کا وجود ہی نہیں۔ اسی طرح حصول برکات کے لیے جو بیعت ہوتی ہے اس کا بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے تو اس بندے کو دیکھے، اس کو جانے، اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو دیکھے، اگر ان کے حالات بدل رہے ہیں، اگر وہ برائی سے نیکی کی طرف آ گئے ہیں، بھلائی کی طرف آ گئے ہیں، لوگوں کی بہتری ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ جو پہلے جاتے ہیں وہ بھی غرق ہو رہے ہیں تو مزید غرق ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر خود بیعت کرتا ہے تو اپنی کیفیات قلبی کو دیکھے، اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو دیکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیعت بھی خلوص سے کرے اور حصول برکات کی نیت سے ہی کرے، پھر برکات نصیب ہوں تو پھر اس پر استقامت دکھائے۔ جو لوگ نااہلوں یا جاہلوں سے بیعت کر لیتے ہیں اور گمراہوں سے بیعت کر لیتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، وہ بیعت کبھی نہیں توڑتے، اسی میں مر کھپ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں انہیں بیعت توڑنے کا کوئی داعیہ نہیں ہوتا، بلکہ شیطان بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ جس کنارے لگ گیا اب اسے یہیں کھپنا چاہیے۔ لیکن جنہیں واقعی کسی شیخ سے بیعت نصیب ہو جاتی ہے تو شیطان کو بھی مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس شخص کو کس طرح سے اس نعمت سے الگ کیا جائے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو رکاوٹیں بہت آتی ہیں، پھر انہیں سوچ سمجھ کر بیعت کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہمارے اس سلسلہ عالیہ کا تعلق ہے تو اس میں تو بیعت حضرت تو لیا ہی نہیں کرتے تھے، ہمارا طریقہ تو بالکل سیدھا سا تھا کہ جو بھی آتا ہے آئے، اللہ اللہ کرے، اگر اسے مراقبات نصیب ہو گئے اور فنا فی الرسول نصیب ہو گیا تو روحانی طور پر بارگاہ عالی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت ہو جائے گا۔ اگر اس سے پیچھے رہا تو محنت کرتا رہے۔ تو 70 کی دہائی کے آخر میں یہ سوال پیش کیا گیا کہ لوگوں کا مزاج ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بیعت ہوں، تو وہ خانہ پوری کے لیے کسی نہ کسی گمراہ کی بیعت ہو جاتے ہیں اور پھر ساری عمر گمراہی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بیعت ظاہری جو ہے یہ لی جانی چاہیے۔ پھر حضرت نے یہ مسئلہ مشائخ عظام کی خدمت میں رکھا اور ان کی اجازت سے حضرت نے بیعت شروع فرمائی، اور الحمدللہ ظاہری بیعت بھی سب سے پہلے اللہ نے مجھے سعادت بخشی، میں نے حضرت سے کی تھی۔ یہ اللہ کا احسان ہے
اور اس کے بعد سے ہمارے سلسلے میں یہ کام چل پڑا کہ ہر آنے والے سے بیعت لے لی جاتی ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیعت کرنے میں تو لوگ روا روی میں کر جاتے ہیں، لیکن اس کا پاس رکھنا مشکل۔ تو آج تو ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ اللہ کے نام پر دو بندے جمع ہوتے ہیں، میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے اللہ اللہ کے رسول کے نام پر، شریعت کی طریقے کے مطابق، انہیں اس کا پاس نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو سیدھا کرنے کی فکر میں عمر گزار دیتے ہیں، بیوی مرد کو سیدھا کرتی رہتی ہے اور مرد بیوی کو، بیوی تعویذ گنڈے لیتی رہتی ہے مرد کو غلام کرنے کے، اور مرد ڈنڈے چلاتا رہتا ہے، ان کی ساری عمر مقابلہ کرتے گزر جاتی ہے، تو بیعت کی کون پرواہ کرے گا؟ دو انسان جو محض اللہ کے نام پر ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس عہد میں کسی کو اس بات کا خیال بھی ہو یا یہ پاس بھی ہو کہ ہمارا جو دو آدمیوں کا اجتماع تھا وہ تو اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کے مطابق اور شریعت کے حکم کے مطابق ہوا، ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے، اس عہد کو پالنا چاہیے۔ بلکہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور میاں بیوی کی لڑائی ابھی تک ختم نہیں ہوتی، زوروں پھر رشتوں تک وہ لڑائی جاتی ہے، بیوی اپنے میکے میں رشتہ دینا چاہتی ہے، میاں اپنے میکے میں رشتہ کرنا چاہتا ہے بچوں کا بچیوں کا، تو یہ مقابلہ میاں بیوی میں جاری ہے۔ تو اس وقت پیر کو کون پوچھتا ہے اور بیعت کو کون پوچھتا ہے؟ خواہ مخواہ مسئلے پوچھتے ہیں اور ہمارا وقت صرف کراتے رہتے ہیں، کرنا کرانا کسی نے کچھ نہیں ہوتا، یہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ زمانہ محض پوچھ گچھ کا ہے، کرتا ہر کوئی اپنی مرضی ہے، یا پھر زیادہ تابعداری شیطان کی ہوتی ہے۔ عہد ہی ایسا ہے، خوراک ایسی ہے، غذائیں ایسی ہیں، ماحول ایسا ہے، فضا ایسی بن گئی ہے کہ ہر بندہ برائی پہ فخر کرتا ہے اور نیکی انکار ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی، اس عہد نے بھی آنا تھا اور ہمیں اسے دیکھنا تھا، اس سے گزرنا تھا، اللہ اس سے بدتر سے بچائے اور اس میں بھی عافیت میں رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، اپنے نام سے وابستہ رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان پاک سے وابستہ رکھے۔ اور بیعت کے بعد حضرت رحمۃ اللہ کے پاس لوگ آتے تھے، علماء بھی آتے تھے، سوالات بھی ہوتے تھے، تو حضرت فرماتے تھے بھئی اگر بیعت کے ارادے سے آئے ہو تو جتنے سوال ہیں بیعت ہونے سے پہلے کر دو، بیعت ہونے کے بعد سوال کی گنجائش نہیں رہتی، بیعت ہونے سے پہلے جو تحقیق کرنی ہے وہ کرو، جو سوال کرنا ہے وہ کرو۔ جب بیعت ہو جاؤ گے تو بیعت ہونے کے بعد وہ گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو عالم یہ ہوتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراقبات کراتے تھے، تو مراقبہ احدیت میں تسبیح جو آپ پڑھتے تھے، جو اب بھی پڑھتے ہیں، فیض اللہ منزہ چونو چوبوں و الہکم الہ واحد وحدہ لا شریک لہ۔ اب اس میں ایک عجیب ابہام پیدا ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا تھا اور اب بھی یہ سمجھتا ہوں اور اب بھی یہی پڑھتا ہوں کہ یہ لفظ ہے فیض اللہ، اور جیسا کہ اللہ پاک ہے بے چون و چبوں۔ حضرت حافظ صاحب نے یہ سمجھا فیض اللہ، اللہ کا فیض پاک ہے بے چون و چبوں۔ جب انہوں نے کہیں، میرا خیال ہے آج بھی یہ کہیں لکھا ہوا ہے جہاں حضرت حافظ صاحب نے لکھا ہے تسبیح، وہاں یہی لکھا ہوا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لفظ فیض نہیں ہے، فیض اللہ ہے۔ بہرحال حافظ صاحب نے جب لکھا تو میری ان سے میں نے کہا حضرت یہ تو غلط ہے، لفظ تو ہے فیض اللہ، اللہ کی ذات منزہ پاک ہے بے چون و چبوں۔ تو فیض تو آگے ایک صفت ہے،
یہاں بات ذات کی ہو رہی ہے، احدیت کی ہو رہی ہے، صفات کی بات نہیں ہے، ذات کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت صاحب نے کہا پوچھو حضرت سے، میں نے کہا آپ پوچھیں۔ حضرت جو کتاب حضرت مرتب، آپ ساری کتابیں مرتب فرماتے ہیں، آپ ایک ایک سوال عرض کرتے ہیں کہ جناب یہ اس جملے کی سمجھ نہیں آئی، اس فکرے کی سمجھ نہیں آئی، یہاں یہ کیا لکھا ہے، تو آپ اصلاح لیتے ہیں تو آپ پوچھ لیں۔ جرأت نہیں ہوتی تم پوچھ کر بتاؤ، میں کیوں پوچھوں، میں نے تو سمجھا صحیح ہے۔ اور 25 برس ہمارا ساتھ رہا، اور 25 برس نہ حافظ صاحب کو جرأت ہوئی سوال کرنے کی، نہ مجھے جرأت۔ وہ فیض اللہ لکھتے رہے، میں فیض اللہ پڑھتا رہا، وہ اب بھی فیض اللہ پہ قائم ہے، میں اب بھی فیض اللہ پہ قائم۔ اور 25 برس ساتھ رہا، 25 برسوں میں دونوں میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت سے اس کی اصلاح کا پوچھ تو لے۔ بیعت کرنے کے بعد عالم یہ ہوتا ہے۔ ایک انگریزی نظم کا ایک ٹکڑا ہے، اٹ از ناٹ ٹو کوشچن وائی، اٹ از جسٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، کہ یہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کیوں کیا جائے، بلکہ یہ کیا جاتا ہے خواہ اس میں جان بھی چلی جائے۔ تو بیعت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیعت ہوتے ہیں اور کسی شیخ سے ہوتے ہیں اور اس کی برکات بھی ظاہر و باہر ہیں، ہزاروں لاکھوں انسانوں کی اصلاح ہو رہی ہے، یہی دلیل ہوتی ہے کسی شیخ کی برکات سے، کہ لوگ برائیاں چھوڑ کر، شراب خانے چھوڑ کر مساجد میں آ جاتے ہیں، سنما گھروں سے اٹھ کر مساجد میں آ جاتے ہیں، بے دین ماحول میں رہتے ہوئے دیندار ہوتے ہیں، اور بے دین فضاؤں میں بستے ہوئے دینداری کا حق ادا کرتے ہیں، بے نمازوں کے ساتھ رہتے ہوئے نمازیں ادا کرتے ہیں، اور غافلوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی راتوں کو ذکر اللہ سے سجاتے ہیں۔ اگر لوگوں میں یہ باتیں ہیں تو پھر شیخ کی برکات ہیں، اور جب شیخ کی نشاندہی ہو جاتی ہے یا رابطہ ہو جاتا ہے یا بیعت ہو جاتی ہے تو پھر کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ پھر صرف ایک بات رہ جاتی ہے کہ کیا ارشاد ہوا اور اس کی تعمیل میں کس حد تک کر سکتے، اور جان دینے کی حد تک تعمیل رہ جاتی ہے۔ اب اس سوال کو بہت دفعہ دہرا چکے، بے شمار کتابوں میں آ چکا، آپ اندازہ کر لیجئے معمولی سی بات تھی اور پوچھنی چاہیے تھی، لیکن کوئی جرم اس طرف بھی نہیں آ رہا تھا۔ اگر فیض اللہ کہا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور فیض اللہ کہا جائے تو کوئی جرم نہیں ہے۔ ایسا تو کوئی کام نہیں تھا کہ کہیں سے شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو حضرت حافظ صاحب ہر لمحہ بہت قریب تھے کہ حضرت کی ساری تحریریں مرتب فرمانے کی سعادت انہی کو نصیب ہوئی، اور ان میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انہیں بار بار پوچھ کر لکھنا پڑتی تھیں، پوچھتے تھے، لکھتے تھے، لیکن یہ سوال کرنے کی جرأت انہیں بھی نہیں ہوئی۔ اور میرے ساتھ حضرت بہت مہربانی فرماتے تھے، بلکہ میں حضرت کی مجلس میں بعض اوقات مذاق بھی کر لیا کرتا تھا، تعذیب کے اندر حضرت اس پہ ہنسا بھی کرتے تھے، ساتھیوں کو بھی ہنسایا کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود مجھے بھی ساری زندگی 25 برسوں میں جرأت نہیں ہوئی کہ یہ پوچھ لوں کہ حضرت یہ لفظ کیا ہے۔ تو یہ ہے بیعت کی اہمیت، اور ضرورت یہ ہے کہ آدمی ایک جگہ پہ منسلک ہو جاتا ہے اور بھٹکنے کے خطرے سے بچ جاتا ہے، لیکن اگر بیعت کرنے کے بعد بھی اس کا عالم یہی ہو کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا تو پھر تو ہے اس کوئی پہ۔ میرے پاس کئی سوال ای میل میں بھی آئے کہ سم ون سیز لائک دیٹ، تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو میں جواب میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اسی سم ون کی پیروی کر لیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ یہ جھگڑا تو ختم ہو نا، کسی ایک پہ تو آپ مطمئن ہو، اگر آپ کو اس پہ تسلی ہے تو آپ آئندہ اسی سے پوچھیں، اسی کے ساتھ چلتے رہیں، کہیں ایک جگہ تو جم جائے۔ اس سم ون کو چھوڑ کر پھر ادھر آ جاتے ہو، پھر یہاں آ کے اس سم ون کو بھی لے آتے ہو۔
یہ عجب تماشا ہے نا، کوئی ہے کرنے کی بات؟ تو بیعت کی ضرورت یہ ہے کہ آدمی کسی ایک جگہ جم کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی کہہ رہا تھا یا سم ون سیز کی ضرورت نہیں رہے، اور اگر ضرورت رہے تو پھر وہ خود سمجھ لے کہ اس نے اپنی بیعت کا پاس نہیں کیا۔ اہمیت یہ ہے کہ اس سے انس بڑھتا ہے، ایک رشتہ بن جاتا ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے، ایک دعویٰ بن جاتا ہے، اور اس تعلق سے برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کا مفہوم سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ سلسلہ عالی میں ہے تو میں انکار نہیں کرتا، لیکن ایک بات آپ کو سچی سچی بتاؤں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، بیعت لے کر مزہ نہیں آتا، خوشی نہیں ہوتی۔ ایک ہونی چاہیے نا کہ اتنے لوگ ساتھ آ گئے، اتنے بندے، خوشی ہونے کو خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یار ان لوگوں کا کوئی نہیں بھروسہ، 20 سال بیعت کیے رکھیں گے اور پھر خیر بغیر کسی بات کے توڑ تاڑ کے چلے جائیں گے۔ تو وہ جو حقیقی خوشی ہونی چاہیے نا کہ لوگ سلسلے میں آ گئے، وہ مزہ نہیں آتا۔ ہاں مجبوری ہے، جو بھی آتا ہے بیعت ہونا ہے جی بیعت ہو جاؤ جی، کر لیتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، دیکھیں گے اللہ جانے اور اس کی مخلوق جانے۔ ورنہ تو اس میں ایک مزہ آنا چاہیے تھا کہ ایک بندہ بھی آئے تو مزہ آ جائے۔ وہ لوگ اور تھے، کیسے عجیب لوگ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ مانگ کر لیا کہ یا اللہ ان لوگوں میں سے یہ بندہ، ایک بندہ تو مجھے دے دے۔ کیسے عجیب لوگ تھے، جہاں جم گئے پھر کٹ گئے، ہلے نہیں۔ یہ دین ہم تک ویسے نہیں پہنچا، یہ ان لوگوں کی برکات ہیں جنہوں نے بیعت کی اور جم گئے، پھر کٹ گئے، پھر وہاں سے ہلے نہیں، پھر کوئی انہیں نہیں کہہ سکتا۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ جتنے سوال باہر سے آتے ہیں یہ انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ہمارے اپنے خاندانی پیر، رواجی رسمی پیر خانے تھے، باپ دادا بھی مرید تھے، سارے لوگ کہیں نہ کہیں مرید تھے۔ میں نے حضرت سے بیعت کر لی، میرے خاندان میں باقی کسی نے حضرت رحمۃ اللہ سے بیعت نہیں کی۔ احترام ادب کرنا وہ الگ بات، حضرت آتے ہمارے گھر پہ، ٹھہرتے رہتے، اجتماع ہوتے، یہ ساری بات الگ ہے۔ لیکن میرے بزرگوں میں سے والد صاحب سلسلے میں آئے، لیکن وہ بھی بہت دیر بعد، تو کسی نے سلسلے کی بیعت نہیں کی۔ لیکن ساری زندگی میں مجھ پر خاندان کے کسی بندے نے بھی حضرت رحمۃ اللہ کے بارے سوال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ بندے کے اپنے اندر کی بات ہوتی ہے۔ میرے اپنے اندر وہ اعتماد تھا کہ کسی کو سوال کی ضرورت ہی نہیں، سوال باہر سے نہیں آتے، سوال اندر سے اٹھتے ہیں۔ جب اندر کمزوری ہوتی ہے تو پھر سمون بھی آ جاتا ہے، کوئی کہنے والا بھی آ جاتا ہے۔ اپنے اندر کمزوری نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کہہ۔ مجھ سے تو کبھی کسی نے، آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کسی نے کوئی سوال، گھر والوں نے، اہل خاندان نے بھی جو کہیں اور بیعت تھے انہوں نے بھی یہ نہیں سوال کیا کہ تمہارے شیخ کیسے ہیں، یا وہ کیا کرتے ہیں، یا یہ کیا ہوتا ہے، یا یہ ذکر کے کیا، ان کا کیا مطلب اس بندے کا جو سلسلے میں نہیں ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت ہی کیوں ہے۔ تو یہ سوال، یہ کمزوریاں جو ہیں اپنی، وہ سوال بنتی ہیں۔ اپنے اندر کمزوری نہ ہو تو سوال کوئی نہیں بنتا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ یہ طاقت دے کہ یہ کوئی اور یہ سم ون جو ہیں یہ ہماری زندگی میں نہ آئے۔ آخر میں ایک بات عرض کرنا تھی، ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ نیچے سے یا باہر سے جو ساتھی بھی آتا ہے وہ تو کہتا ہے میں بہشت میں پہنچ گیا۔ تو میں صبح بھی ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے بارش کے لیے دعا کرو، ہم تو گرمی سے مر رہے ہیں، تم بہشت میں پہنچ گئے۔
یہاں بھی گرمی سے جلوس نکل گیا، ملتا پانی بھی نہیں، یہاں پہ آ کے مطمئن ہو جاتے ہو یہاں تو جنت میں پہنچ گئے، مزہ آ گیا۔ بھئی وہاں زیادہ گرمی ہے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں، یہاں کم از کم بارش کے لیے دعا تو کرو، آ کے مطمئن ہو جاتے ہو نہیں جی مزے میں آ گئے۔ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے بڑا مزہ آیا یہاں بھی، تمہیں مزہ آیا، وہاں زیادہ گرمی تھی، لیکن جو یہاں بیٹھے ہیں انہیں یہاں زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ اور بڑی مخلوق کو پانی کی ضرورت ہے، وہ دینے والا ہے، دعا سبب بن جاتی ہے اور اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تو خلوص دل سے دعا کرو، اللہ کریم رحمت کی بارشیں نازل فرمائے، زمین کی پیاس بھی بجھے اور زمین پر بسنے والوں کی۔ تو آپ لوگ تو وہاں سے آ کے یہاں ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہاں مزہ آ گیا، کوئی نہیں، بارش ہو نہ ہو یہاں بڑی موج ہے، موج شوج بارش کے بغیر کوئی نہیں۔ تو دعا کیا کرو، اللہ کریم رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وعذرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان، اللہم ارزقنا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد۔ وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی لو چنا تمہارے